علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ دوستوں، اگر میری آواز میں آپ ناولز اور شاعری بھی سننا چاہتے ہیں تو ان 2 چینلز کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی چینل کی پروموشن کروانا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پر ضرور میسج کیجیے۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی جانب، جس کا عنوان ہے قتل۔ سرخ رنگ کا قالین، لیکن آج وہ رنگ تھوڑا گہرا اور عجیب تھا۔ ریحان کی نظریں اس گیلے پن پر جمی تھیں جو تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کوئی برا خواب ہے یا حقیقت۔ اس کے ہوش اڑ چکے تھے۔ دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ لگتا تھا سینہ پھاڑ کر نکل جائے گی۔ اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، دیوار کا سہارا لیا، لیکن ہاتھ تھر تھرا رہے تھے۔ دیوار کے ساتھ ٹکتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے وہ لاش آئی، اور بس دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو قالین نہیں بلکہ جیل کی ٹھنڈی اور پتھریلی زمین تھے۔ میں یہاں کیسے؟ اس نے پھٹی ہوئی آواز میں پوچھا، لیکن وہاں خاموشی کے سوا کچھ نہ تھا۔ امی، اب مجھے گاؤں چھوڑنا ہی ہوگا، ریحان نے بیگ پیک کرتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر نئی نوکری کی خوشی اور گاؤں چھوڑنے کا دکھ دونوں صاف تھے۔ شہر میں پوسٹنگ ہو گئی ہے، اب وہیں رہنا ہوگا۔ ماں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ ہاں ٹھیک ہے بیٹا، رزق کے لیے نکلنا تو پڑتا ہے۔ ریحان نے ماں کا ہاتھ پکڑا اور مسکرایا۔ امی، میں اکیلا نہیں جا رہا، عالیہ کو بھی ساتھ لے جا رہا ہوں، شہر میں اس کا دل لگ جائے گا۔ ماں نے دعاؤں کے ساتھ ان دونوں کو رخصت کیا۔ سفر شروع ہوا تو موسم سہانا تھا، گاؤں کی ہریالی پیچھے چھوٹ رہی تھی۔ ریحان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے سائیڈ سیٹ پر بیٹھی عالیہ کی طرف دیکھا، جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ عالیہ، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ریحان نے اچانک پوچھا۔ عالیہ نے مڑ کر ریحان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ لب کھولنے ہی والی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، لیکن تبھی ریحان کا فون بج اٹھا، ایک نامعلوم نمبر۔ عالیہ کی وہ بات ادھوری رہ گئی۔ شہر پہنچتے پہنچتے رات ہو گئی تھی، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تھیں۔ ریحان، مجھے بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے، عالیہ نے اپنی چادر لپیٹتے ہوئے کہا۔ بس تھوڑا صبر کرو، میں کوئی اچھا سا ہوٹل دیکھتا ہوں آج کی رات کے لیے، کل اپنا گھر سیٹ کریں گے، ریحان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ ٹھنڈ اور یہ رات ان کی زندگی کا سب سے بڑا طوفان لے کر آنے والی ہے۔ صبح اس کی ماں کا فون آیا۔ بیٹا، تم اپنی بہن رمشا کو بھی بلوا لو، کیونکہ گاؤں میں تو یونیورسٹی نہیں ہے، اس لیے اسے اپنے ساتھ اسلام آباد لے جاؤ۔ ریحان نے پہلے تو کچھ پریشان ہوتے ہوئے کہا، امی یہاں مشکل ہوگی، میں اس کا خیال کیسے رکھوں گا اور کام کیسے کروں گا؟ لیکن ماں کے اصرار پر وہ مان گیا۔ فون رکھ کر اس نے عالیہ سے کہا، عالیہ چلو میں ناشتہ کروا دوں، پھر کام پر جاؤں گا، داؤد اور سلیمان میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ تبھی داؤد کا فون آ گیا۔ اس نے کہا، یار ریحان، میرے گھر آؤ، ناشتہ وہیں کرتے ہیں۔ پہلے تو ریحان نے منع کیا،
लेकिन फिर वो मान गया। दाऊद का घर बहुत खूबसूरत था। वहां सब बैठे थे, दाऊद, सुलेमान, रेहान और आलिया। दाऊद ने मुस्कुराते हुए कहा, यार रेहान, मैं कुकिंग भी अच्छी कर लेता हूँ। नाश्ते से फ्री हुए तो रेहान ने पूछा, आलिया तुम्हें कहाँ छोड़ना है? आलिया ने कहा, मुझे कॉलेज छोड़ दो, आज टीचिंग का पहला दिन है। रेहान ने कहा, ठीक है। वो खुद पुलिस स्टेशन चला गया। आज उसका पहला दिन था। गार्ड्स खड़े सलाम कर रहे थे। वो अपनी जगह पर जा बैठा। उन सब के जाते ही दाऊद को बहुत शदीद गुस्सा आया और गुस्से में उसने ग्लास तोड़ दिया। माँ ने कहा कि क्या हुआ बेटा, इतना गुस्सा किस बात का? उसने कहा कि मत पूछो मॉम। बस इतना कहा और कमरे से निकल गया। रेहान को छुट्टी हुई तो वो आलिया और रमशा को लेकर आया और पूछा कि कहाँ डिनर करना है। आलिया ने कहा, जहाँ भी चलो। रमशा ने कहा, भाई जल्दी चलें, बहुत भूख लगी है। वो रेस्टोरेंट गए और फास्ट फूड ऑर्डर करके इंतज़ार करने लगे। खाना खाने के बाद रमशा ने जिद की कि भाई कहीं घूमने चलते हैं। आलिया ने कहा कि रमशा, अपने भाई को तंग मत करो, वो थक गए होंगे। भाभी, वो नहीं थके, अपनी छोटी बहन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। क्यों भाई, कर देंगे ना ये जिद पूरी? खाना खाने के बाद वो इस्लामाबाद के रेस्टोरेंट मोनाल में गए। बहुत खूबसूरत ऊंची जगह थे जहां से पूरा शहर रोशनियों का ढेर लगता था। ठंडी हवा चल रही थी और सामने गर्मा गर्म प्लेटर और चाय रखे थे। रेहान, आलिया और रमशा सेल्फी ले रहे थे। रमशा ने शरारत से रेहान को तंग करते हुए कहा, भाई शहर में आते ही आलिया भाभी को भूल मत जाना, अभी से उनकी आंखों में खो गए हैं। रेहान हंसते हुए बोला, चुप कर शैतान, जल्दी से खाओ और यहां से निकलना है। इसके बाद हमने फैसल मस्जिद भी जाना है, वहां जाकर दुआ मांगेंगे। सफेद संगमरमर का फर्श और ऊंचे मीनार। मौसम थोड़ा आबर आलूद था। आलिया और रमशा मस्जिद के सहन में खड़ी और रेहान उन्हें दूर से देखकर मुस्कुरा रहा था। रेहान, यहां कितना सुकून है ना, दिल करता है वक्त यहीं रुक जाए। वक्त तो नहीं रुकेगा आलिया, लेकिन ये लम्हे हमारी यादों में हमेशा रहेंगे। रावल झील के किनारे नीली लहरें और हरियाली फैली थी। तीनों एक बोट में सवार थे। रेहान चप्पू चला रहा था और रमशा पानी से खेल रहे थे। भाई, अगर मैं पानी में गिर गई तो आप पहले किसे बचाएंगे, मुझे या भाभी को? रेहान पहले तो शरारतन हंसा और फिर बोला, मैं तो बोट की छत पकड़ लूंगा, तुम दोनों खुद ही तैर कर निकल आना। अचानक रेहान को वहां एक आदमी नजर आया जिसके चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था। दूसरी तरफ दाऊद अपने कमरे में उदास बैठा था और गुस्सा भी था। उसके हाथ में एक फोटो थी जिसे देखकर उसके आंसू बह रहे थे। दूसरी तरफ वो कुछ लेटर्स जला रहा था। वो सब घूमने फिरने के बाद घर चले गए। बहुत थके हुए थे इसलिए सो गए। सुबह रेहान रमशा को यूनिवर्सिटी और आलिया को कॉलेज छोड़कर काम पर चला गया। उसका दोस्त बकास, जो उसका सीनियर था, दाऊद से मिला। वो दोनों दोस्त भी थे और साथ काम भी करते थे। रेहान के पास रमशा की कॉल आई, भाई मैं घर लेट आऊंगी, आपको आने की जरूरत नहीं है, मैं एक दोस्त के घर जा रही हूं, ठीक है? रेहान फौरन से बोला, ठीक है। आज आलिया खुद घर आई क्योंकि रेहान बहुत मसरूफ था। रात 2 बजे जब रेहान घर आया तो ये सब देखकर उसके होश उड़ गए।
ایک جلی ہوئی لاش اس کے سامنے پڑی تھی۔ وہ واپس ہوش میں آیا۔ وہ تو جیل میں تھا۔ اس نے چیختے ہوئے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ میرا دوست کہاں ہے؟ داؤد کو بلا دو۔ داؤد اسے ملنے کے لیے آیا۔ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ریحان، ریحان نے حیرت سے کہا۔ کیا مطلب؟ میری اپنی بیوی کا مرڈر ہوا ہے اور تم مجھے یہ بول رہے ہو؟ زبان بند کرو، زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں اپنی بیوی کا مرڈر تم نے خود کیا۔ ریحان حیرت زدہ تھا۔ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تبھی سلیمان آیا۔ داؤد، یار تم تو سمجھو، ریحان ایسا نہیں کر سکتا۔ داؤد نے غصے سے سلیمان سے کہا، تم چپ کرو۔ ریحان کی بہن رمشا آئی اور سلیمان سے پوچھنے لگے، کیا ہوا ہے بھائی؟ یہ سب کیسے ہوا؟ سلیمان نے اسے سب بتایا۔ رمشا کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کل رات ہی تو ہم گھومنے کے لیے گئے تھے اور سب خوشی سے گھر آئے تھے۔ ریحان کے قتل کی بات مشہور ہو گئی اور لوگ ریحان کو ہی قاتل ماننے لگے۔ یہ خبر جب گاؤں پہنچی تو ماں باپ بہت پریشان ہوئے۔ خاندان کے دوسرے لوگ، چچا طارق اور پھوپھی آسیہ بھی، ان کو بھی یہی لگا کہ ریحان نے اپنی بیوی کا قتل کیا اور وہ سب کو یہی بتاتے پھر رہے تھے۔ ماں باپ چچا سے کہنے لگے، تم یہ کیا بتا رہے ہو؟ کیا ہمارا بیٹا ایسا کر سکتا ہے؟ چچا نے فوراً سے کہا کہ ہاں، مجھے تو پہلے ہی لگتا تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ پھوپھی کہنے لگی، میں نے کہا تھا میری بیٹی سے شادی کروا دو، عالیہ اسے پسند ہی نہیں تھی، لیکن تم لوگ اس وقت نہ مانے۔ رمشا واپس گاؤں آئی۔ وہ کہنے لگے، ایسی بات نہیں ہے پھوپھے، آپ چپ رہیں۔ سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے تھے، سارے رشتہ دار اور پڑوسی خلاف تھے اس کے، لیکن سلیمان اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے رمشا کو گھر پہنچایا، کہنے لگا، مجھے پتا ہے ریحان ایسا نہیں کر سکتا، میں اس کے ساتھ ہوں، میں آج ہی وکیل لے کر جاؤں گا۔ میری ایک جاننے والی وکیل ہے جس کا نام علیشہ ہے، ہم کل ہی اس کی ضمانت کروانے جائیں گے۔ وہاں جیل میں ریحان بہت پریشان تھا کیونکہ اس کی بیوی کی لاش اس کے سامنے تھی۔ سلیمان علیشہ وکیل کو لے کر آیا اور وہ عدالت سے ریحان کی ضمانت کروانے لگے۔ اب وہ آزاد ہو چکا تھا، لیکن مسائل اب بھی بہت تھے۔ اسے ہر ہفتے کورٹ آنا پڑتا اور اپنی بیوی کا قاتل بھی ڈھونڈنا پڑتا۔ وہ داؤد کے پاس جاتا اور کہتا، تم میری مدد کرو یار، میں نے قتل نہیں کیا، تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ اپنی بیوی کو مار دوں گا؟ داؤد نے کہا، اچھا اگر تم نے اسے قتل نہیں کیا تو پھر کون کر سکتا؟ ریحان نے کہا، پتہ نہیں یار، مجھے تو کسی پر شک بھی نہیں ہے۔ چلو میں تمہارا ساتھ دوں گا، لیکن اگر مجھے پتا چلا کہ قاتل تم ہو تو تمہیں گولی سے مار دوں گا۔ ریحان فوراً بولا، ٹھیک ہے۔ وہ سلیمان کو لے کر گیا اور اسے کہا کہ تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ وہ وہاں گیا جہاں کا پتہ اس کے علاوہ کسی کو نہیں تھا۔ وہاں اس نے زنیرہ سے ملاقات کی اور اس سے کہا کہ تم قاتل ڈھونڈو۔ اس نے زنیرہ سے پوچھا، تمہیں اس ڈیٹیکٹیو کی فیلڈ میں کتنے سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے؟
زنیرہ نے کہا تقریباً 6 سال. کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں وہ قاتل ڈھونڈ لوں گے. ریحان بولا ٹھیک ہے. اس کو ملنے کے بعد وہ سلیمان کے پاس گیا اور کہا کہ اس لاش کا پوسٹ مارٹم کروانا ہے. سلیمان نے پوچھا پوسٹ مارٹم کیوں؟ ریحان نے کہا مجھے لگتا ہے کہ یہ وہ عالیہ نہیں ہے. وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور انہیں ایک حیران کن بات پتہ چلی کہ وہ لاش عالیہ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہے. ریحان نے فوراً سے کہا دیکھا سلیمان، میں نے کہا تھا نا کہ یہ عالیہ نہیں ہے. سلیمان کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے تھے. اس نے فوراً سے پوچھا اب کیا کرنا ہے؟ ریحان نے کہا کہ مجھے لگتا ہے اب ہمیں داؤد کی مدد لینی چاہیے. تبھی رمشا کا فون آیا. بھائی، میں نے دیکھا تھا کہ داؤد ایک لاش اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا. ریحان نے فوراً پوچھا تو تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اس نے کہا وہاں رات تھی، مجھے تب یاد نہیں آیا. ریحان کو شک ہو گیا کہ داؤد ہی قاتل ہے. سلیمان دنگ رہ چکا تھا. وہ داؤد کے گھر پہنچے لیکن وہ گھر پر نہیں تھا. اس کی ماں نے فوراً سے پوچھا کیا ہوا ہے بیٹا؟ ریحان نے جلدی سے اس کی ماں کو ہٹایا اور داؤد کے کمرے میں چلا گیا. وہاں ایک تصویر رکھی تھی جو کہ عالیہ کی تصویر تھی. اس کے ساتھ ایک اور تصویر تھی جو بالکل عالیہ کی طرح ہی لگتی تھی. ریحان پر یہ راز کھل چکا تھا کہ داؤد عالیہ کو پسند کرتا ہے کیونکہ اس کی اپنی بیوی کا چہرہ بھی عالیہ جیسا ہی تھا. جب اس کا قتل ہوا تو داؤد پاگل ہو گیا تھا اور 5 سال جیل میں رہا تھا. اب عالیہ کو دیکھ کر وہ پھر سے پاگل ہو چکا تھا. ریحان نے فوراً سے کہا سلیمان، داؤد کو ڈھونڈو. وہ بہت کوشش کرتے رہے اور آخر کار داؤد مل گیا. داؤد اور ریحان کی لڑائی ہوئی. داؤد کا ایک سپاہی ریحان کو گولی مار چکا تھا. ریحان بہت مشکل سے بچا. اس نے دیکھا کہ داؤد اور اس کے ساتھی وہاں نہیں تھے لیکن اسے عالیہ مل گئی. وہ بہت خوش ہوا. عالیہ نے اسے بتایا کہ جب وہ گھر آئے تو داؤد تمہارا پوچھنے لگا اور جب تم وہاں نہیں تھے تو اس نے عالیہ کو ہی کڈنیپ کر لیا. ریحان نے فوراً سے کہا چھوڑو ان باتوں کو، اب گھر چلو. ریحان فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اب سلیمان کی شادی رمشا سے کروا دے گا. اس نے علیشہ اور زنیرہ کا شکریہ ادا کیا. پھر ریحان نے پوچھا عالیہ، تمہیں اپنی خواہش یاد ہے؟ وہ اسے گھر لے جانے کے بجائے اس کی آنکھوں پر پٹی باندھنے لگا اور ایک خوبصورت جگہ لے کر گیا. جب اس نے پٹی کھولی تو عالیہ حیرت زدہ رہ گئے کیونکہ اس کے سامنے روضہ امام حسین علیہ السلام کربلا کا منظر جیسا تھا. عالیہ حیرت سے پوچھنے لگے تمہیں کیسے پتا چلا یہ سب؟ ریحان نے فوراً کہا میں نے تمہاری ڈائری پڑھی تھی. عالیہ بہت خوش ہوئی کہ اس کے شوہر کو اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش معلوم ہے. ریحان اور عالیہ نے اپنی زندگی کی ایک نئی ابتدا کی. دوستو، یہ تھی ریحان اور عالیہ کی کہانی. بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب. انیلا اور میں کالج میں ساتھ پڑھتی تھیں. اچھی عادات کی وجہ سے میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی. وہ بہت محنتی تھی اور ہمیشہ اچھے نمبر لاتی تھی. جب میٹرک کا رزلٹ آیا تو اس کی ماں مزید پڑھانے کے حق میں نہ تھے، مگر انیلا نے ہمت کی اور کالج میں داخلہ لے لیا.
جب اس کا نام کالج کے نوٹس بورڈ پر آیا تو وہ خوشی خوشی گھر گئی اور کہا، بابا میرا کالج میں داخلہ ہو گیا ہے، اب فیس جمع کرانی باقی ہے۔ باپ نے جواب دیا، اچھا کل فیس لے جانا۔ وہ اپنے والد کی لاڈلی تھی کیونکہ وہ اکلوتی بیٹی تھے۔ اس کا والد تاجر تھا، لہٰذا یہ ایک متمول گھرانہ تھا، اسی لیے اس کے تمام ناز نخرے اٹھائے جاتے تھے۔ والدین زیادہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن وہ تعلیم کی اہمیت کو جانتے تھے۔ انیلا نے 2 سال محنت کی اور اچھے نمبروں سے FSC کیا، مگر اسے میڈیکل میں داخلہ نہ مل سکا، لہٰذا اس نے BSc کرنے کا ارادہ کر لیا۔ وقت گزرنے میں دیر نہیں لگتی، پلک چھپکتے 2 سال بیت گئے اور انیلا اور میں نے ایک ساتھ BSc مکمل کر لیا۔ اب اس نے اپنے والد سے کہا کہ وہ یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ باپ نے کہا، تم نے BSc کر لیا ہے، اب گھر کے کام کاج میں دلچسپی لو۔ وہ بولی، مجھے اپنے مستقبل کی فکر ہے، میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ تب اس کے والد اسے سمجھانے لگے، بیٹی کیسی نادانی کی باتیں کر رہی ہو، کل کو تمہیں بیاہ کر دوسرے گھر جانا ہے، تعلیم کے ساتھ ہنر بھی ہونا چاہیے۔ سسرال والوں کو پڑھی لکھی سے زیادہ سگڑ بہو پسند آتی ہے۔ انیلا کا لہجہ سنجیدہ تھا۔ بابا اگر امی کو میری ضرورت ہے تو وہ 2 نوکر اور رکھ لیں، لیکن اپنی مدد کے لیے مجھے پڑھنے سے نہ روکیں، مجھے MSc کرنے دیجیے، یہ میرا خواب ہے۔ باپ بگڑ کر بولے، واہ واہ، یعنی تمہاری ماں کا خیال نوکر رکھیں گے؟ انہیں نوکروں کی کیا ضرورت جنہیں صرف پیسوں کی طلب ہوتی ہے؟ پھر انہوں نے نرمی سے سمجھایا، بیٹے لڑکیوں کو تعلیم نوکریاں کروانے کے لیے نہیں دلائی جاتی، بلکہ ان کے سیرت و کردار کی تکمیل کے لیے دی جاتی ہے، تاکہ وہ دوسری نسل سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ بابا آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی لڑکیوں کو تعلیم اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ دوسروں سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ آج کل کمپیوٹر کا دور ہے، اگر ہم جدید تعلیم حاصل نہ کر پائیں تو یقیناً پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بات ان کے دل کو لگی کیونکہ بابا خود اس عمر میں کمپیوٹر سیکھ رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے ہی ہتھیار ڈال دیا اور انیلا نے MSc میں داخلہ لے لیا۔ اس نے اپنے سبجیکٹ میں ٹاپ کیا اور اسے گولڈ میڈل ملا۔ بعد میں کینیڈا سے نوکری کی آفر آ گئی تو اس کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ جس روز اسے گولڈ میڈل ملا اس کے والد بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہوئے تھے۔ باپ کے آتے ہی اس نے تقریب کی رودات سنائے۔ انکل بھی خوش ہو گئے اور انہوں نے مٹھائی منگوا کر سب کو کھلائی۔ کچھ دن بعد جب انیلا نے بتایا کہ مجھے کینیڈا جانا ہے اور وہاں جاب کرنی ہے تو اس کے والد بگڑ گئے۔ چاہے تم 10 MSc کر لو لیکن تم کو ملازمت نہیں کرنی، خواہ آفر کینیڈا کی ہی کیوں نہ ہو۔ ابو مجھے آگے بڑھنے سے کیوں روک رہے ہیں آپ؟ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، آخر تمہیں نوکری کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی تمہارے رشتے آ رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں ہی تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بابا مجھے شادی سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، مجھے صرف نوکری کرنی ہے، چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں۔ انکل اس بات پر خفا ہو گئے۔ کیا تم کو اعلیٰ تعلیم نے یہی سکھایا ہے کہ باپ کی عزت نہ کرو؟ میرا خیال تھا کہ تم پڑھ لکھ کر مزید فرما بردار ہو جاؤ گی، لیکن تم نے تو کچھ بھی تعلیم سے نہ حاصل کیا، اس سے بہتر تھا کہ تم جاہل ہی رہتی۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے کمرے میں چلے گئے۔ انیلا کی ماں بیٹی کی آنکھوں میں ایک آنسو برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ شام تک روتے رہے۔ ماں نے بڑی مشکل سے اسے باہر نکالا اور سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نہ مانی۔
وہ ہر قیمت پر باہر جانا چاہتے تھے اور آخر کار وہ چلی بھی گئے۔ انیلا نے وہاں محنت کی اور نمایاں مقام حاصل کیا۔ انہی دنوں اس کی ملاقات مینیجر کے ایک دوست ابرار سے ہوئی۔ وہ اچھا پڑھا لکھا اور خوب روح شخص تھا۔ انیلا اس کی قابلیت سے متاثر ہوئی۔ وہ جہاں بھی ہوتی ہمیشہ مجھ سے رابطے میں رہتے۔ اکثر رات کو اس کا فون آتا اور ہم گھنٹوں باتیں کرتے رہتے۔ ایک دن میں نے پوچھا، تمہیں کوئی پسند آیا؟ تمہارے معیار پر پورا اترا؟ وہ ہنس کر بولے، ابھی ایسا کوئی نہیں ملا، جب ملے گا سب سے پہلے تمہیں بتاؤں گی۔ پھر ایک دن وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ میں نے کہا، انیلا سچ بتاؤ، تمہیں کون سا قارون کا خزانہ مل گیا ہے؟ وہ بولی، مجھے واقعی قارون کا خزانہ ہی ملا ہے، اور وہ ایک ایسا شخص ہے جو بہت پڑھا لکھا ہے۔ اس کا نام ابرار ہے۔ کب شادی کر رہی ہو اسے؟ یہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گی، ابھی کچھ پتہ نہیں۔ کچھ دن وہ ایسے ہی ابرار کی باتیں کرتی رہی۔ پھر ایک دن خوشخبری سنائی کہ اس نے ابرار سے شادی کر لی ہے۔ میں نے کہا، مبارک ہو، لیکن امی ابو سے بھی تو دعائیں لے لیتی۔ وہ خاموش ہو گئے۔ پھر بولی، بابا تو ابھی تک مجھ سے ناراض ہے، فون بھی کروں تو بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا، ایک بار کوشش تو کرتی۔ کی تھی، لیکن وہاں سے وہی جواب ملا کہ تم ہمارے لیے مر چکے ہو۔ یہ سن کر میں خاموش ہو گئی۔ پھر وہ ابرار کی باتیں کرتی رہی اور میں سنتی رہی۔ وہ بے غرض نہ تھا، مفاد پرست تھا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد اس نے اپنی مالی مشکلات کا بہانہ بنا کر انیلا کا اکاؤنٹ اپنے نام کروا لیا۔ وقت کے ساتھ اس نے اسے خوب لوٹا، یہاں تک کہ جب قرض اتارنے کی نوبت آئی تو ابرار نے کہا، یہ قرض تم نے لیا ہے، تم ہی لوٹاؤ گی۔ یہ سن کر انیلا ششدر رہ گئے۔ اس نے زیور بیچ کر قرض کا کچھ حصہ ادا کیا، مگر باقی رقم کے لیے بے بس تھے۔ ایک دن انیلا کی طبیعت خراب تھی۔ ابرار باہر سے آیا اور کھانا مانگنے لگا۔ انیلا نے جواب دیا کہ اس نے آج کچھ نہیں پکایا۔ اس پر ابرار کو غصہ چڑھ گیا۔ اس نے کہا کہ ایک تو میں تھکا ماندہ گھر آیا ہوں، اوپر سے تم ادائیں دکھا رہی ہو۔ گھر سے بھاگ کر آنے والی لڑکیاں ایسے ہی ہوتی ہیں۔ مجھے پتا ہوتا کہ تم ایسی بیکار عورت ہو تو میں تم سے کبھی شادی نہ کرتا۔ میں نے تو سنا تھا کہ تم امیر تاجر کی بیٹی ہو اور تمہارے پاس ہیرے کے سیٹ موجود ہیں۔ آخر وہ سیٹ ہیں کہاں؟ ان کو فروخت کر کے باقی کا قرضہ اتار سکتی ہو۔ روز روز کی لڑائی سے انیلا بیمار رہنے لگے۔ پھر ایک دن معمولی سی بات پر ابرار نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا۔ وہ اس اہانت کے لیے تیار نہ تھے، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ آج اسے اپنے باپ کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ ڈگریاں کچھ نہیں، اصل چیز انسانیت اور اخلاق ہے۔ اس نے بتایا کہ ہیرے کے سیٹ تو وہ پاکستان میں ہی چھوڑ آئے تھے، اپنے ساتھ صرف سونے کے چند زیورات ہی لے گئی تھی۔ بہرحال اس لڑائی کے بعد ابرار چلا گیا اور پھر واپس نہ آیا۔ بیچاری اس کی پریشانی میں کوئی کام بھی نہ کر سکتی تھی، کیونکہ اسے اپنے شوہر سے واقعی محبت تھی۔ ٹینشن کی وجہ سے بیمار پڑ گئے اور نوکری بھی چھوٹ گئے۔ دفتر کی طرف سے ملا ہوا فلیٹ بھی خالی کرنا پڑا۔ انیلا نے مجھے خط لکھا کہ جاب چھوڑ دی ہے اور اب گوروں کا ملک بھی چھوڑنا پڑے گا۔ یہاں کی نوکری بھی سخت ہوتی ہے۔ سوچتی ہوں پاکستان آ کر کیا کروں گے، کہاں جاؤں گے۔ بابا بہت یاد آتے ہیں۔ مجھے انیلا پر بے حد غصہ آیا اور رحم بھی۔ غصہ اس بات پر کہ ترقی کے شوق میں اس نے یہ سب کچھ کیوں نہ سوچا۔ جاتے وقت میں نے بھی سمجھایا تھا کہ
ماں باپ کی دعا لے کر ہی اولاد کامیاب ہوتی ہے اور سچی خوشیاں ملتی ہیں۔ پہلے ان کو راضی کر کے ان کی دعائیں لو، پھر جانا۔ مگر وہ نہیں مانی۔ اس کی آنکھوں میں تو اپنے خواب تھے۔ پھر شادی کے لیے اس کا انتخاب غلط ثابت ہوا۔ پھر بھی وہ ایسے شخص پر سب کچھ لٹاتی رہی جو اس کے ساتھ مخلص نہ تھا۔ وہ چاہتی تو ابرار کے خلاف کارروائی کر سکتی تھی، لیکن اس نے ایسا نہ کیا۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں رہ کر نوکری تلاش کرنے لگے۔ ان دنوں وہ بہت دکھی تھے کیونکہ ابرار اور اس کے درمیان طلاق ہو چکی تھی۔ میں نے انکل کو تمام صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ تب انہوں نے فوراً اسے رابطہ کیا۔ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں بہت فکر مند تھے۔ جب انیلا حد درجہ مایوس تھی، اسے ایک خط موصول ہوا جو اس کے باپ کی طرف سے تھا۔ اس میں تحریر تھا: پیاری بیٹی، کیسی ہو؟ تمہیں کبھی ہماری یاد نہ آئے، لیکن ہم تمہاری یاد میں جیتے مرتے ہیں۔ مجھے معاف کر دو۔ میں تمہیں پیار سے سمجھاتا تو تم مان جاتے، لیکن میں غصے میں آ گیا اور تمہاری ماں کی بھی بات نہ مانی۔ اس کو چپ سی لگ گئی ہے اور مرتے دم تک اس کے لبوں پر تمہارا نام رہا۔ شاید تمہیں علم نہیں کہ ان کی موت کو آج 4تھا دن ہے۔ میں تم کو یہ اطلاع دینے والا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ مجھے تمہاری پرواہ نہ تھی۔ میرے پاس تمہاری کمپنی کا ایڈریس تھا۔ میں تمہارے بارے میں جانتا ہوں کہ تم اکیلی ہو۔ انیلا بیٹا، میں چاہتا ہوں کہ تم واپس آ جاؤ۔ گھر کے دروازے تمہارے لیے کھلے ہیں اور میری آنکھیں تمہاری دید کی منتظر ہیں۔ تمہارا بابا۔ جب اس نے یہ خط پڑھا تو آنسوؤں کی لڑیاں اس کے رخساروں پر بہنے لگیں۔ وہ سوچ رہی تھی کہ واقعی والدین اتنے عظیم ہوتے ہیں، ان کے دل دریاؤں جیسے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے فون کر کے اپنے بابا کا خط سنایا اور بولی، خط پڑھ کر میں جی بھر کر رونا چاہتی تھی تاکہ ان 3 سالوں کو اپنے ذہن سے دھو ڈالوں، مگر ماں کی موت کے دکھ نے مجھے تمام رات رلایا، ایک پل کو بھی سونے نہ دیا۔ اے کاش میں اپنے وطن میں ہوتی اور آخری لمحات میں اپنی پیاری ماں کے پاس ہوتی۔ آج انیلا ایک کامیاب بزنس وومن ہے، مگر اس کی زندگی کے تجربات اسے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اس کے والد کا انتخاب صحیح ثابت ہوا۔ اس نے اپنے والد کا کاروبار سنبھال لیا اور زندگی کے نشیب و فراز سے سیکھ کر مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے سمجھ لیا کہ والدین کے فیصلے ہمیشہ اولاد کے حق میں بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس زیادہ تجربہ اور دور اندیشی ہوتی ہے۔ دوستو، یہ تھیں آج کی 2 کہانیاں۔ امید کرتی ہوں ان دونوں کہانیوں سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا۔ کہانیوں سے متعلق اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور مجھے وہ ٹاپکس بھی بتائیں جن پر آپ زیادہ سے زیادہ کہانیاں سننا چاہتے ہیں، تاکہ میں انہی ٹاپکس کو آپ تک لا سکوں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بہت شکریہ۔ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آج کا پہلا کامنٹ ہے مسٹر غفران کی طرف سے۔ السلام علیکم آپی، میرا نام غفران ہے اور میں انڈیا سے ہوں۔ آپی، آپ کی سٹوریز بہت اچھی ہیں، بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں۔ میں اور میرے دوست اکثر آپ کی کہانیاں سنتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ غفران، اور وعلیکم السلام۔ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا بہت بہت شکریہ۔ ایسے ہی کہانیاں سنتے رہیں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں۔ ایک اور کامنٹ ملا ہے ماہی ولاگز کی طرف سے۔ یہ کہتی ہیں، آپی آپ میرے ڈپریشن کا علاج ہو پیاری بہن۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اگر میری وجہ سے
کسی کا اسٹریس ریلیز ہو رہا ہے, ڈپریشن کم ہو رہا ہے, تو اس سے زیادہ اور کیا بہتر ہو سکتا ہے. آپ سب کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ ہے اور میں اپنی پوری کوشش کرتی ہوں کہ آپ سب تک بہت اچھے سے ڈیلیور کروں. آج کا تیسرا کامنٹ ہے, السلام علیکم آپی, میرا نام شاہ زیب ہے اور ہم 4 دوست ہیں. ہم چاروں ہی آپ کی ہر سٹوری بہت شوق سے سنتے ہیں. ہمارا نام ضرور لیجئے گا, عادل, محمود, منیب اور شاہ زیب. اور آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. آپی, جب سے آپ نے چینل سٹارٹ کیا ہے میں آلموسٹ تب سے ہی آپ کی آڈیو سنتا ہوں. ہر سٹوری سنی ہے, بہت اچھا کام کر رہی ہیں. اللہ پاک آپ کو اور کامیاب کریں اور جہاں رہیں آپ خوش رہیں. تھینک یو سو ویری مچ شاہ زیب. آپ یہ بڑی اچھی دعا کی ہے آپ نے کہ جہاں رہیں خوش رہیں. جزاک اللہ. اگلا کامنٹ ہے, میرا نام بشرا انصاری ہے, انڈیا سے ہوں آپی. آپ بہت اچھی سٹوری سناتی ہیں, دل کو سکون ملتا ہے. اللہ آپ کو کامیاب کرے, آمین. کبھی ہمارا بھی نام لیجیے گا. جی ضرور بشرا, آپ کا نام بھی ضرور لیا ہے میں نے. ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں, سٹوریز کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں. نیکسٹ کامنٹ ہے, واو, آپ ہارر سٹوری بھی ایکسپلین کیا کریں. آپ کی ایک سٹوری تھی مجھے بہت زیادہ پسند آئی اینڈ اب میں بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہ کمپلیٹ سننے کے لیے. آئی ہوپ آگے بھی آپ ہارر سٹوریز سنایا کریں گی. میں کراچی سے ہوں, پاکستان سے ہوں. کائنات رمضان, آپ جس انداز میں ہمیں سٹوریز سناتی ہو میں نے آج تک کسی کی آواز میں اتنی اٹینشن نہیں فیل کی. تھینک یو سو مچ کائنات. ہارر سٹوریز کا میں چینل ضرور بناتی, بٹ دا پرابلم از دیٹ کہ مجھے ہارر سٹوری سناتے ہوئے خود کو بھی ڈر لگ رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. میں ضرور آپ کو بہت زیادہ ہارر سٹوریز سناتی, لیکن وجہ یہ ہے کہ میں خود بہت فیل کر رہی ہوتی ہوں نیریشن کے دوران, اور مجھے بہت فیل کر کے پڑھنا ہوتا ہے ایک ایک لفظ کو. تو اس وجہ سے اگر میں ہارر سٹوریز پڑھنے لگ جاؤں تو مجھے خود کو بھی بہت خوف محسوس ہونے لگ جاتا ہے. دیٹس وائی میں ذرا دل کی تھوڑی ہوں, ہلکی ہوں دل کی, اس لیے میں بہت زیادہ ہارر سٹوریز نہیں پڑھتی. لیکن ہاں کبھی کبھار کوئی ایک آدھ ہارر سٹوری بھی ایڈ کر دیتی ہوں. تو بڑھتے ہیں نیکسٹ کامنٹ کی طرف. یہ کامنٹ ہے جی, نمسکار سسٹر فرام نیپال, لو یو سو مچ, آئی لائک یور اسٹوری اور وائس. میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کی ہر کہانی. میں ویٹ کرتی ہوں کہ کب آپ کی کہانی آئے گی. لاٹس آف لو فرام نیپال. اس میں نام مینشن نہیں ہے بٹ کنٹری مینشن ہے. اور یہ کامنٹ ملا ہے کوئی اسمینا پریر, آئی ڈونٹ نو واٹ از دس, کیا نام ہے یہ, آسمینا ہے آئی تھنک سو. سو تھینک یو سو ویری مچ نیپال سے جو بھی مجھے سن رہے ہیں آپ. مجھے بہت اچھا لگا سن کر کہ آپ اس طرح سے اپریشیٹ کر رہی ہیں اور آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے. بس یہی کوشش ہے کہ آپ سب کو بہت اچھا لگتا رہے. نیکسٹ کامنٹ ہے, وعلیکم السلام آپی, میرا نام کیوں نہیں لیتی, مس شمائلہ, انڈیا, سٹی میرٹھ. آپ کو 5 سال سے سنتی ہوں, میں بہت سکون ملتا ہے سن کر. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مس شمائلہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. مجھے انڈیا سے بہت سارے لوگ سن رہے ہیں. آپ سب کا بے حد شکریہ کہ آپ لوگ بیونڈ دا بارڈر اتنا پیار دیتے ہیں. مجھے آپ سب کے پیار کی وجہ سے ہی اتنا حوصلہ مل رہا ہے کہ میں مزید اچھے سے اچھا کام کرتی جاؤں. نیکسٹ کامنٹ ہے, السلام علیکم, میں کافی ٹائم سے آپ کی ویڈیوز دیکھ رہا ہوں. ان میں پازیٹیوٹی ہوتی ہے. آپ کے نیو ویڈیوز کا ویٹ کر رہا ہوتا ہوں, اور آپ کی سنوبر اور علی والی اور عید دل والی ویڈیوز بہت موٹیویشنل تھیں. آپ پلیز نیکسٹ ویڈیوز میں میرا نام لیجیے گا. بٹ مسٹر, آپ نے اپنا نام مینشن نہیں کیا, سو پھر بھی میں نے آپ کا کامنٹ پڑھا ہے. تھینک یو سو مچ. عبد الصبور کے نام سے انہوں نے, کوئی ان کی آئی ڈی ہے, انہوں نے کامنٹ کیا ہے. آپ کا بے حد شکریہ. مزید کہانیاں سنتے رہیے. نیکسٹ کامنٹ ہے جی, السلام علیکم علیزہ, میرا نام سمینہ ہے, میں انڈیا حیدرآباد سے ہوں. مجھے آپ کی آواز بہت پسند ہے. آپ کی آواز مجھے ماہرہ خان جیسی لگتی ہے. میں آپ کی ساری سٹوریز سنتی ہوں. آج کی سٹوری بھی بہت اچھی تھی, یونیک سے تھے. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سمینہ آپ کا.
آواز ماہرہ خان جیسی لگتی ہے تو اس کے لیے میں یہی کہہ سکتی ہوں کہ اٹس یور پرسپیکٹو، اور ہر ایک کا اپنا اوپینین ہوتا ہے. بہت خوبصورت ایکٹریس ہیں وہ پاکستان کی، اور بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میری آواز ان سے ملتی ہے، لیکن ہاں یہ آپ کا اپنا ایک خیال ہے، تو اس کے لیے میں آپ کی شکر گزار ہوں. تو یہ جی کچھ کامنٹس تھے. کامنٹس تو بہت زیادہ تھے، لیکن جتنے مجھ سے پڑھے جا سکے میں نے وہ ریڈ کیے. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں باقی سارے کامنٹس ریڈ کروں گی. آپ اپنا نام اور اپنے کنٹری کا نام ضرور مینشن کیا کریں کامنٹ کے اینڈ میں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں. ملتے ہیں ایک اور نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ. مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں. علیزہ کمل کو اجازت دیجیے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے.